سورۃ النساء کی آیت نمبر 43۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو اس چیز کو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی حالت جنابت میں، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نماز اور طہارت کے متعلق کچھ احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ نماز ایک اللہ کی اہم ترین عبادت ہے، جس طرح گزشتہ آیات اور رکوع میں اب حضرات حقوق العباد کے متعلق بہت سارے احکامات سماعت فرما چکے۔ حقوق العباد میں جہاں یتیموں کا، بیواؤں کا، عورتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہاں حقوق اللہ میں نماز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں انتہا پسندی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ نماز، روزہ، عبادات کی طرف اتنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں بس اللہ کو راضی کرنا ہے، بندہ غین دے۔ اور کچھ لوگ اس قدر انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں کہ بندوں کے حق ادا کرتے کرتے وہ نماز ہی بھول جاتے ہیں، اللہ کی اہم ترین عبادت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ دونوں انتہا پسندیاں ہیں۔ اعتدال یہی ہے کہ اللہ کا حق بھی پورا ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور بندوں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھا جائے۔ اب نماز جیسی اہم ترین عبادت اور وہ بے دہانی سے ہو، غفلت سے ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، یہ بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر ہم اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے، تیرے سوا کسی سے نہ مدد مانگتے ہیں نہ مانگیں گے۔ کتنا بڑا آپس کا ایک عہد و پیمان ہے۔ اور اللہ پاک بھی سورۃ فاتحہ کے ہر جملے پر نمازی کی ہر بات کا جواب دے رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ پاک جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین
اللہ پاک فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ پاک فرماتے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے، یعنی میری ہی عبادت ہوگی یہ میرے لیے، اور میں اپنے بندے کی مدد کروں گا یہ میرے بندے کے لیے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک دعا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو وہ ایک آپس کا معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے۔ اور دنیا میں آپ جانتے ہیں کوئی بھی بندہ کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی دستاویز لکھتا ہے، کوئی کسی سے معاملہ کرتا ہے، تو اس میں ایک لفظ لکھا جاتا ہے باقائمی ہوش و حواس۔ میں یہ بات اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہا ہوں، پوری طرح مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب بندہ نماز پڑھے اور معاہدہ کرے اللہ رب العالمین سے اور پتہ ہی نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک حالت ہوتی ہے غفلت کی، اللہ پاک ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم سیکھیں سمجھیں، نماز کا ترجمہ ہمیں آئے، ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک حالت ایسی ہے کہ ترجمہ تو پتہ ہے، ساری عبارت جانتا ہے، نماز کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی نشہ ہے، اس نشے کی وجہ سے اب پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ بھی اسلام کی خوبصورتی دیکھے، کیسا پیارا دین اور مذہب ہے اسلام، کہ ایک نشے کی چیز ہے، ایک بندہ ایک چیز کا نشہ کرتا ہے تو اس کو یکسر نہیں کہا گیا کہ فوراً چھوڑ دو، ایک دم سے چھوڑ دو، بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ کم کرواتے کرواتے پھر چھڑوائی گئی۔ مثال کے طور پہ جس زمانے میں اسلامی احکامات اتر رہے تھے، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی، تو ابتدائے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ شراب ان لوگوں کی گویا گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ چند ایک نفوس قدسیہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی طبیعت میں اس کی نفرت رکھی اور انہوں نے شروع سے اس کو استعمال نہیں کیا، جیسے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو جو شراب نہ پیتا ہو۔ آج کل کے ماحول میں ایک مثال کے لیے اگر سمجھ لیں ہم، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، جیسے مثال کے طور پہ چائے، اب ہمارے معاشرے میں شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو کہ جو چائے نہ پیتا ہو، ورنہ کئی لوگ تو ایسے ہیں وہ کہتے جی ساڑیاں اکھیں ہی نہیں کھولتی ہیں جدوں تک چائے نہ پی لی، یعنی چائے پیے بغیر ہم سبحان اللہ بھی دیکھو نکلی، باقی کسی گال دے نکلی نہیں، چائے پین سے سبحان اللہ، تو آنکھیں نہیں کھلتی کہ ہماری جب تک ہم چائے نہ پئیں۔ اب اس ماحول میں اگر کہا جائے بھائی چائے حرام ہے چھوڑ دو، ذرا سوچو کتنا مشکل ہوگا۔ اب اسلام نے اس شراب کو چھوڑوایا اور دل سے چھوڑا بندوں نے۔ کس طرح کہ پہلے یہی حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب بہت سارے صحابہ نے اسی پہ چھوڑ دی کہ جو ایسی چیز ہے جو نماز جیسی عبادت سے ہمیں روک دیتی ہے، اس چیز میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صحابہ کی دعوت کی، لوگ اکٹھے ہوئے، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، کھانا کھایا، اس کے بعد شراب کا دور چلا ان کے رواج کے مطابق، اب شراب بھی پی گئی۔ پھر مغرب کا جب ٹائم ہوا تو نماز کے وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا گیا کہ جی آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، لیکن وہ اس کا اثر ایسا تھا شراب کا کہ تلاوت میں غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی ایسی ہوئی جو کہ کہہ لیں کہ بڑی خطرناک غلطی تھی، معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اس حالت میں تم نماز نہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کہہ کیا رہے۔ تو ایسی حالت شراب کی وجہ سے ہو جائے، کسی اور نشے کی وجہ سے ہو جائے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے اگر نیند کا غلبہ ہو اور بندے کو اپنے آپ پہ یعنی کنٹرول نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ میں اس وقت میں کیا بول رہا ہوں، تو اس نیند کے غلبے میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسی حالت میں انسان نماز کو مؤخر کر لے، نیند پوری کر لے۔ اگر قضا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر کوئی اور ایسا عمل اختیار کرے، تازہ وضو کرے، کوئی اور ایسا عمل کرے جس سے نیند کا غلبہ ختم ہو، پھر نماز پڑھے۔ حدیث پاک میں بھی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب تم پہ نیند کا غلبہ ہو پھر نماز کو مؤخر کر لیا کرو، یعنی قضا ہونے سے بچانا ہے لیکن وقت سے مؤخر کر لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں اپنے لیے استغفار کرو، بخشش مانگو اور زبان سے الفاظ کچھ اور ہی نکل گئے۔ تو گویا ایسی حالت عقل پہ پردہ ہو، انسان کو اپنے آپ کا پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی میں اگر ہم اس کو بھی شامل کر لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ رٹی رٹائی پڑھ رہے، تو وہ نماز وہ جاندار نہیں بنے گی، وہ نماز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کا مطلب وہ جو ایک روحانی ثمرات، فرض تو ادا ہوگا، ثواب بھی یقیناً ملے گا، لیکن وہ جو ایک روحانی سکون ہے اللہ سے ملاقات کا، وہ تبھی حاصل ہوگا جب بندے کو پتہ ہو کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ پاک مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ نماز کا سکون نصیب فرمائے۔ وہ فرمائے اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو، اور حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، وہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ تم بول کیا رہے ہو۔ تو یہ شراب کی حرمت کی گویا ابتدائی آیات۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ اس میں بہت سارے منافع بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، لیکن بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور شراب اور جوئے کی نفع کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے، لیکن گناہ نفع سے بہت بڑا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دیا، بھئی اب جو گناہ ہے اور پھر اس کے نفعوں سے بھی گناہ بڑا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں شراب اور جوئے دونوں کو اکٹھے ہی حرام قرار دیا گیا، اکٹھے ہی ان کا ذکر کیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جہاں شراب ہوتی ہے وہاں عام طور پہ جوا بھی ہوتا ہے، اور جہاں جوا ہوتا ہے وہاں عام طور پہ شراب بھی ہوتی ہے۔ گویا شروع سے ہی ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ اور جوئے والے بھی کہتے ہیں جی ہم جوا کھیل کے جو ہمیں نفع ہوتا ہے ہم غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے، جو جوئے میں نفع حاصل کرتے وہ غریبوں پہ خرچ کرتے، وہ کہتے دیکھو بڑا نفع کا کام ہے۔ اور جو شراب پیتے وہ کہتے جی ہم قوت حاصل کر کے پھر اس سے ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔
تو نفع تو ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان کے نفع ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ نفعوں سے بڑھ کے ہے۔ اس لیے بعض چیزوں میں فوائد ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات نفعوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آج کل آپ موبائل لے لیں، موبائل میں بہت سارے فوائد ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے فوائد ہیں، اچھے کاموں کے لیے یقیناً بہت سہولت ہے، لیکن اس کے جو مضرات ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ اس کے نفعوں سے زیادہ ہیں۔ تو جس چیز میں دونوں چیزیں ہوں، نفع بھی ہوں نقصان بھی ہوں، لیکن نقصان کا پہلو نفعوں سے بھی زیادہ ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس کے استعمال کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ شراب اور جوا جو ہے یہ تو حرام۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں اس سلسلے کا آخری حکم آیا اور فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ جو جوا ہے اس کے تیر ہیں، پتے ہیں، پرچیاں ہیں، اور اسی طرح شراب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو لہذا یہ اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو حرام اور ممنوع قرار دیا، اور پھر جب حرام قرار دیا گیا شراب کو تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس گھٹی میں پڑی ہوئی عادت سے ایسے جان چھڑائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ سب نے اس کو انڈیل دیا، چھوڑ دیا، یکسر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جو اس وقت پینے کے لیے گلاس میں ڈال چکا تھا اس نے گلاس توڑ دیا، اور جو گلاس سے منہ میں ڈال چکا تھا اس نے کلی کر دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، شراب بیچا کرتے تھے، ایک بہت بڑی کھیپ شراب کی منگوائی، اس میں گویا کہ نے پورا سرمایہ اپنا لگا دیا، قیمتی اور اعلیٰ قسم کی شراب۔ لیکن جب وہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا پتہ چلا کہ شراب تو حرام قرار دے دی گئی ہے، تو یہ نہیں سوچا کہ میری ساری زندگی کا سرمایہ ڈوب جائے گا، میں کہیں باہر فروخت کر دیتا ہوں، کسی غیر مسلم کو دے دیتا ہوں۔ ساری شراب کے مٹکے وہیں پہاڑوں پہ توڑ دیے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اب ہم اس کو نہ بیچیں گے، نہ خریدیں گے، نہ استعمال کریں گے، کسی کام میں نہیں لائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ ایک تو فرمائے جب تک تمہیں پتہ نہ ہو تم کہہ کیا رہے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں ایسی صورتحال میں نماز سے دور رہو۔ تو نماز کے متعلق ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک ہمیں پتہ نہ ہو ہم نماز چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نشہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو پھر تو چلو بچے، لیکن ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، ساتھ ساتھ نماز سیکھنی بھی چاہیے کہ ہم نماز میں کہہ کیا رہے ہیں۔ دوسرا فرمائے ولا جنبا، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جنابت کہتے ہیں اس حالت کو جب بندے پہ غسل فرض ہو، جب غسل فرض ہو تو بندہ نماز کے قریب بھی نہ جائے۔ مرد میں غسل کی فرضیت کے لیے وہ اخراج ماء ہے، وہ اس سے غسل فرض ہوگا، یا مباشرت فاحشہ خامن اور بیوی کا ملاپ، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ خواتین میں ماہواری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا جو دم ہے، یہ 4 اسباب ہیں غسل کی فرضیت۔ جس پہ غسل فرض ہو وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے۔ اس کے ساتھ فرمایا الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ راستے سے گزر رہے یعنی مسافر ہے اور مسافری کی حالت میں پانی موجود نہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا ہے اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ تو اس کو یہاں پہ بس مستثنیٰ کر دیا کہ اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، پانی نہیں مل رہا،
پھر کیا کرنا ہے وہ آگے حکم آ رہا ہے۔ یا دوسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ، ولا جنوباً، حالت جنابت میں مسجد میں نہ جاؤ، مرد کو بھی عورت کو بھی اس حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم نے راستہ بنانا ہو۔ مثلاً ایک آدمی مسجد میں ہی سویا ہوا ہے اور اس پہ غسل واجب ہو گیا، اب ظاہر ہے اس نے مسجد سے نکلنا تو ہے، تو راستہ نکالنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی ایسی جگہ پہ ہے جہاں غسل کے لیے اس کو مسجد سے گزر کے جانا پڑے گا، تو گزرنے کے لیے مسجد کو استعمال کر سکتے، لیکن مسجد میں داخل ہونا عبادت کے لیے یا نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی پاک ہو جاؤ، تو پاکی کے بعد نماز پڑھو، مسجد میں آؤ، یہ اس سے پہلے اس کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ یہ احکامات شریعت ہیں، احکامات طہارت ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کو سیکھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری کہے سنے کو قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک، وإذا أكررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأكرر عيني من عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہمارے بھائی سابق تاج صاحب، بھائی سعادت صاحب اور دیگر ان کی والدہ محترمہ جو کل انتقال فرما گئی، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اسی طرح ہمارے بھائی قاری انیس الرحمن صاحب کی ہمشیرہ نسبتی وہ کل انتقال کر گئی، اللہ ان کی بھی بال بال بخشش فرما۔ اے اللہ پاک ان دونوں مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔